اکلوتے بھائی کی بیوی سے بنا کر رکھنا مجبوری تھی۔ امی کچھ محبت کرتی تھیں تو کچھ بھائی کی محبت میں کرنا پڑتا تھا۔ زندگی کا سارا دار و مدار ہی محبت جیسی بے درد شے پر ہے۔ انسان کتنا بے بس لاچار ہے اس جذبے کے سامنے جس کی کوئی شکل ہی نہیں، کوئی روپ بھی نہیں، مگر اس کی بے دردی کی کوئی حد نہیں۔ کاش اسے قید کیا جا سکتا۔ مومانی وریشا نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ آئزہ سگھڑ اور سمجھدار لڑکی، گھر اچھی طرح سے سنبھال رکھا تھا، شکل و صورت بھی اچھی تھی۔ مدعا زبان پر لائیں اور کسی کی زندگی کا فیصلہ ہو گیا۔ آئزہ بھی چپ تھی، ماں باپ کے سامنے بول نہیں سکتی تھی۔ وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں ان میں تجربے کے ساتھ برکت بھی شامل حال رہتی ہے۔ بے برکتے رشتے عدالتوں کے چکروں اور گلی کوچوں میں گل سڑ جاتے ہیں، کوڑے کرکٹ کی طرح۔ انس کے پاس اچھی جاب تھی، پڑھا لکھا تھا، تو آئزہ بھی بہت پیاری تھی۔ ویسے بھی پیارا تو وہ ہوتا ہے جس کے نصیب خوبصورت ہوں۔ بی ایس کے بعد اس نے دل لگا کر گھرداری کی اور زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا تھا کہ زندگی کا یہ خوبصورت موڑ آ گیا۔ سونے کی انگوٹھی اس کی درمیان والی انگلی میں چمک رہی تھی، اسے بھی بہت اچھی لگی تھی۔ امی بیٹی کے نصیب پر نازا تھیں تو بابا بھی اللہ رحمان کے شکر گزار تھے جو ہمیشہ مہربان رہتا ہے۔ تائی شائستہ کا موڈ آج پھر خراب تھا۔ ان کی نائمہ سلیمہ تو بیٹھی رہ گئیں اور رشتہ ہو گیا آئزہ کا۔ نائمہ سلیمہ بھی شکل و صورت میں کسی سے کم نہیں تھی، مگر بات نصیب کی ہے۔ کس کے لیے اللہ نے کس وقت کیا لکھا ہے کون جانتا ہے۔ نایاب اس وقت گھر پر نہیں تھا، ورنہ وہ تائی کو اس سب سے منع ضرور کر دیتا۔ اس طرح کی اٹا پٹک سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ بھی کوشش کریں، کوشش کرنے والے کو خالی دامن نہیں لوٹایا جاتا۔ مگر تائی شائستہ کی شروع سے عادت تھی اسی طرح اپنا غصہ نوکرانیوں پر یا پھر اولاد پر نکالتی تھی، ان کی عمر کی پرواہ کیے بغیر کہ کون کیا سوچتا ہوگا۔ نائمہ سلیمہ لاؤنج میں اپنا فیورٹ ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھی، انہیں ماں کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے چہروں پر صاف لکھا تھا کہ ماں کا تو روز کا ماتم ہے۔ ملازمہ سکینہ سے کہہ کر 2 کپ چائے بنوائی اور مزے سے پہلا ہی گھونٹ لیا تھا کہ منہ جلتے جلتے بچا۔ شائستہ تائی سر پر پہنچ گئیں۔ ہے ذرا شرم تم لوگوں کو، دیکھا ہے کیسے آئزہ کا رشتہ ہو گیا انس کے ساتھ۔ تم لوگوں میں بھی کوئی گن ہوتے تو تم میں سے کسی کو پسند کرتی وریشا، مگر نہ جی، یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ نائمہ نے جلدی سے بسکٹ کا ریپر ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا کہ سارا غصہ اس پر بھی الٹ سکتا تھا، اور وہ کہ نازک اندام سانولی سی، اتنا غصہ اس سے کہاں برداشت ہوگا۔ بات ساری نصیب کی ہی ہے، اس پر کیا لڑنا جھگڑنا۔ جھگڑوں سے نصیب بدلا کرتے تو دنیا لڑ بھیڑ کر سب سیدھا کر لیتی، مگر نصیبوں کی ڈور کسی اور کے پاس ہے، اس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور لوگ بس اسے ہی بھول جاتے ہیں، اور یہ بھولنا کتنا برا ہے۔ اسی بحث تکرار میں آئزہ نے بھی بالکونی سے جھانکا تھا۔ اسے پتا تھا آج ماحول قطعاً اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے بھی نائمہ سلیمہ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لان میں بے شمار رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ امی بھی آج بہت خوش تھیں۔ ایک طرح سے انہوں نے شائستہ تائی کو شکست دے دی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے فرض سے پہلے سبکدوش ہو رہی تھی۔ یہی کھینچا تانی تمام عمر رہی، نہ امی بدلیں اور نہ ہی شائستہ تائی نے بدلنے کی کوشش کی۔ کبھی عید تہوار پر ملاقات ہوئی بھی تو سرد مزاجی کی نظر ہو گئی۔ بچے البتہ بات کرتے تھے، اور فاروق اور ایاد صاحب کی ملاقات آفس میں ہو جاتی تھی۔ دوری تھی اس قدر نہیں، مگر دوریاں تو پھر دوریاں ہی ہوا کرتی ہیں، انہیں کون نظر انداز کر سکتا ہے۔ آئزہ اکلوتی ہونے کی وجہ سے بہت اکیلا پن محسوس کرتی تھی۔ نائمہ سلیمہ سے کبھی کبھی کی گئی گپ شپ اچھی لگتی تھی، مگر امی کہتی تھیں جیسی ماں ہے ویسی ہی اولاد ہے، کم ظرف اور کم ظرفوں سے تعلق ہم نہیں رکھتے۔ امی کو انس کا بھید بھاؤ، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا سب پسند تھا۔ شروع ہی سے سمجھدار بچہ تھا۔ انس کو تو دیکھیں فاروق صاحب، یہ ہوتا ہے بنا کر رکھنے کا فائدہ۔ اب میں اکلوتی نند ٹھہری وریشا بھابھی کی، مگر بیٹی کے لیے پسند کر لی میری بیٹی۔ اب اگر میں ہی اچھی نہ لگتی بھابھی کو تو میری بیٹی بھی نہ بھاتی انہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ جس کی ماں اچھی نہ لگے اس کی اولاد بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ فاروق صاحب خاموشی سے سن رہے تھے۔
رشتہ واقعی معقول تھا تو اعتراض کرنے کا جواز نہ تھا۔ زندگی بہت زیادہ اعتراض کرنے سے بدصورت ہو جاتی ہے، خاموشی اور صبر اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ فاروق صاحب نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور کمرے کی جانب چل دیے۔ اب ان کے سونے کا وقت تھا۔ بیٹی کے فرض سے آزاد شخص کی بھرپور نیند منتظر تھی تو دوسری طرف امی بھی شادہ و فرحاں کمرے کی جانب چلتی تھی۔ عائزہ نے نماز پڑھنے کے بعد انگوٹھی کو ہلکا سا انگلی میں گھمایا۔ ضرور بہت مہنگی ہوگی، شاید انس نے اپنی پسند سے لی ہو یا پھر ممانی نہیں خریدی ہوگی۔ اس کی نگاہوں میں انس کا سراپا گھوم گیا تھا۔ بے حد عام سا انسان، پر اب وہ خاص کیوں نہیں لگ رہا، پتہ نہیں۔ دور سے اس نے دیکھا کہ بہت سارے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ باہر کی آمد تھی، اسی وجہ سے درختوں نے سب پرانے بوسیدہ پتوں کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انسان بدل جاتے ہیں، انہیں خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ نہیں بدلیں تو وقت انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح درخت بھی اپنے وجود کو اکیلا کر دیتے ہیں، جدائی کا مزہ چکھتے ہیں، ہجر انہیں بھی کھاتا ہے۔ عائزہ جب بھی فارغ وقت میں یہاں آیا کرتی اسے عجیب سا محسوس ہوا کرتا تھا۔ کبھی سب بچے یہاں مل کر کھیلا کرتے تھے۔ نایاب اپنی امی یعنی شائستہ تائی کا پیارا بیٹا ہوا کرتا تھا، دوسرے لفظوں میں ماماز بوائے۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات جا کر تائی کے گوش گزار کیا کرتا تھا۔ چچی نے یہ کہا، چاچو نے وہ کہا، چچی ایسی چلیں، چچی نے یہ پہنا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ نفرت وہ عائزہ سے کرتا تھا، اپنی ماں کے پڑھائے سبق کی وجہ سے۔ جب بھی عائزہ اور نایاب کا سامنا ہوتا، عائزہ کو اس سے ڈر لگا رہتا کہ کہیں زور سے تھپڑ ہی نہ مار دے۔ تھا بھی ایسا ہی، کھڑے کھڑے نائمہ کے بال کھینچ لیتا اور کبھی سلیمہ کا دوپٹہ مٹی میں پھینک دیتا، اور عائزہ سے تو خاص نفرت تھی اسے۔ اس بات کا عائزہ کو بچپن سے ہی پتا تھا۔ اس کا رزلٹ آتا تب بھی سب سے برا نایاب کو ہی لگا کرتا۔ فرض تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں رٹا لگا کر، میری طرح سے محنت کرو تو پتہ چلے بھی، ہم رٹا لگانے والے تو ہیں نہیں۔ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے عائزہ کا دل ٹوٹ جایا کرتا تھا کہ وہ ان کے گھر ہی نہ جائے، لیکن وہ نائمہ اور سلیمہ کی وجہ سے وہاں جاتی تھی۔ نایاب کا رویہ ہمیشہ ہی مایوس کن رہا تھا، نہ جانے وہ ایسا کیوں تھا، کس نے ایسا کر دیا تھا، اتنی نفرت کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ عائزہ تو ایسی نہیں تھی، مگر پھر بھی عائزہ کو بھی ایسا ہونا پڑا تھا۔ جب وہ اس کے لان میں موجود امرود کے درخت پر چڑھا ہوا تھا تو عائزہ نے بھی اس کی ٹانگ کھینچ کر نیچے گرا دیا تھا کہ امرود کا درخت ہمارا ہے۔ بوکھلایا ہوا نایاب رو پڑا تھا، مگر رحم عائزہ کو بھی نہیں آیا۔ اپنے والے شہتوت یاد ہے، گندے سڑے سے، جب وہ توڑے تھے تو کیا حال کیا تھا تم نے میرا، اب جاؤ یہاں سے، لگاؤ شکایت جا کر اپنے بابا کو، کون یقین کرے گا تمہارا کہ تمہیں میں نے دھکا دیا ہے۔ عائزہ نے کبھی چڑیا کے بچے کو بھی نہیں مارا تھا، مگر نایاب پر اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب ایک فریق نفرت کرے تو دوسرا محبت کیسے کرے گا؟ یہی نفرت کا سفر تھا جو آہستہ آہستہ شروع ہوا۔ چھوٹے چھوٹے دھکے اور تھپڑوں کا سفر بہت دور تک چلا اور چلتا ہی رہا۔ جب نایاب کو تایا جان نے پہلی بار سائیکل دلوائی تب وہ بے انتہا خوش تھا۔ سلیمہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی۔ جب سلیمہ نے اس کے ساتھ اپنے چپس شیئر کیے تب وہ مانا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسے اپنی سائیکل چلانے دے گا یا پھر وہ اس کے پیچھے بیٹھ جائے گا۔ نائمہ کا چانس بھی نکل ہی سکتا تھا۔ اتنے میں عائزہ بھی کہیں سے آ نکلی۔ وہ آج اسکول گئی تھی، وہ تینوں نہیں گئے تھے۔ وجہ وہی تایا جان کا وعدہ کہ آج نایاب کو سائیکل دلوائیں گے۔ اب عائزہ کا سائیکل پر بیٹھنے کا چانس تو بالکل بھی نہیں بن سکتا تھا۔ ڈرتے ڈرتے نایاب کی طرف دیکھا، مگر نایاب امرود والا قصہ بھول جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بیٹھ جاؤ تم بھی عائزہ، مسکراتے ہوئے دوسرے چکر میں نہ جانے کیسے یقین کر بیٹھی، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ نیچے گری ہوئی تھی۔ ماتھے پر چوٹ بھی لگ چکی تھی۔ تائی امی نے اس روز نایاب کی اچھی خاصی خبر لی تھی۔ رات عائزہ بھی روتے روتے سو گئی تھی اور نایاب کا آج کا دن بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ ایک ذرا سی چوٹ پر اتنا ہنگامہ، ڈرامہ کوئن، یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی تھی۔ اسے اپنے کیے پر ذرا بھی شرم نہیں آئی تھی۔ اس دن پروین شاکر کی غزل پڑھتے ہوئے اس کی نظر اسٹڈی سے باہر بھٹک گئی تھی۔ وہ نایاب تھا، ہمیشہ سے اٹھی ہوئی گردن والا، جس کے چلنے میں اسے کبھی کوئی کشش محسوس نہ ہوئی تھی، نہ کبھی بولنے میں وہ اچھا لگا۔ نفرت جو کرتا تھا
مگر آج وہ وہیں بیٹھ کر نظر سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتی رہی۔ نایاب، یہ تم نے کیا کیا؟ تم کیا نکلے ہو؟ میں کیا سمجھی تھی؟ دل میں عجیب پکڑ دھکڑ جاری تھی، ایسے جیسے پولیس کسی اشتہاری ڈاکو کی تلاش میں سرچ آپریشن کرتی پھر رہی ہو۔ اس کے اندر کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کیوں کچھ نہ بولے تم نایاب؟ کچھ تو کہتے۔ اتنا صبر تم میں آیا کہاں سے نایاب؟ وہ شام شاید ان دونوں کے اختلافات کی بھی شام تھی۔ وہ ہو گیا تھا جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ عائزہ شائستہ تائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ شائستہ تائی نے یہ خوشخبری نایاب کو بھی سنائی۔ عائزہ اب انس سے منسوب ہے۔ نائمہ اور سلیمہ کے لیے تو یہ بات ہفتہ بھر پرانی تھی، مگر وہاں سب کچھ پرانا نہیں تھا۔ عائزہ نے دیکھ لیا تھا نایاب کی آنکھوں میں چھپے آنسو۔ نایاب عائزہ کے لیے بھی رو سکتا تھا۔ نایاب تم؟ یہ خواب نہیں تھا، سامنے کی حقیقت تھی، جیسے اس کا سب کے درمیان میں سے اٹھ کر چلے جانا۔ اور عائزہ کی حالت بھی عائزہ کا دل جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ محبت کی نہیں جاتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ کب کس سے ہو جائے یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس دن بھی بارش ہو رہی تھی، بارش برستی محسوس نہیں ہو رہی تھی، ایسے جیسے خون برس رہا ہو۔ نفرت محبت کی چھوٹی بہن ہے، یہ آج پتہ چلا تھا۔ عائزہ کا دل کسی اور لے پر دھڑک اٹھا تھا۔ یہ کچھ نیا تھا، اس میں ملاوٹ کھوٹ نہیں تھی۔ نایاب کے اٹھ کر جانے کے بعد عائزہ کا دل دنیا سے ہی اٹھ گیا تھا۔ نایاب، تم مجھ سے محبت کرتے تھے؟ اف، نایاب دھڑکنیں جھوٹ نہیں ہوتی، اس کا دل بھی جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس کے اس طرح چلے جانے کو کسی نے محسوس نہیں کیا تھا۔ نایاب کی آنکھوں میں آئے آنسو بھی نایاب ہی تھے۔ وہ تو اسے رلا کر ہنستا تھا، آج خود رو رہا تھا۔ اسے حیرت سے زیادہ محبت کا سامنا تھا، محبت جس کا راز آج ہی اس پر فاش ہوا تھا۔ سمندر کی لہروں کی طرح محبت اپنا راستہ خود بناتی ہے، اسے کوئی راستہ دے نہ دے اسے راستہ مل جاتا ہے۔ خوشبو کی طرح سفر کرتا عشق۔ عائزہ اس رات چپ چاپ سو گئی تھی۔ امی اور پاپا نے اس کی خاموشی محسوس نہیں کی۔ وہ پہلے بھی خاموش دبا تھی، زیادہ تر خاموش رہنا، مگر اس خاموشی میں زوراور چیخیں چھپ کر بیٹھی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عائزہ کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ سائڈ ٹیبل پر دھری سنہری انگوٹھی حیران تھی۔ نایاب، تم نے مجھ سے تمام عمر نفرت کی، مجھے دھکے دیے، مجھے دکھ دیے، ایسا ہی کرتے رہتے تم نے محبت کر کے مجھے توڑ ڈالا۔ تم نے مجھ سے محبت کیوں کی؟ میں محبت کے لائق نہیں ہوں نایاب، نہیں ہوں میں تمہارے آنسوؤں کے قابل۔ آج اسے روتا دیکھ کر لگتا تھا کہ پوری کائنات آنسوؤں میں ڈوب گئی ہو۔ کبھی کبھی ہم کسی سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ محبت ہی کر بیٹھتے ہیں اور پھر خود پر اختیار نہیں رہتا۔ چاند دھیرے دھیرے سرک رہا تھا، اس قدر تنہا اور اجڑا لگ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ اس کی دھڑکنیں بھی کوئی اپنے ساتھ لے گیا ہے اور لوٹانا بھول گیا ہے۔ بے دل دھڑکتا ہوا چاند اور عائزہ ساتھ ساتھ ہی رو رہے تھے، اپنے آنسو اسے بھی حیران کر رہے تھے۔ میں نایاب کے لیے رو رہی ہوں؟ اس کے بعد اس کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی جب اسے یاد آیا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ ایک پورا دن تایا جان کی ڈانٹ کھا کر بالکل چپ چاپ رہا تھا۔ مومانی اور انس گھر آ رہے تھے، گھر کا اکلوتا داماد آنے والا تھا۔ امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آسمان سے چاند ستارے توڑ کر لائیں اور راستے میں بچھا دیں۔ امی نے عائزہ کو اچھی طرح سے تیار ہونے کا کہا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے کتنی دیر ہو گئی تھی، اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ تب امی عجلت میں اس کے پاس آئیں اور اسے یوں کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اتنا سناٹا کیوں ہے لڑکی؟ انس آنے والا ہوگا، سی گرین شلوار سوٹ کا کہا تھا تمہیں، وہ ابھی تک پہنا کیوں نہیں؟ وہ براہ راست عائزہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں ویرانوں سے بڑھ کر ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے مجھے بتاؤ، وہ نرمی سے اسے گلے لگا کر کہنے لگی۔ تب عائزہ کے آنسو ایک بار پھر بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی کہ آپ نے بس شائستہ تائی کو شکست دینے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ انہی کا نایاب اسے اپنی بھی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے، اتنا زیادہ عزیز کہ اب اسے اپنی زندگی بھی بے جان سی لگنے لگی ہے۔ ماں کی جیت اور اپنے اندر کی شکست کا سوچ کر ہی اس کا دل اور بےتاب ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس بے آواز روتی رہی۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو رونے لگتے ہیں۔ وہ بھی امی کو دیکھ کر بے بس ہو گئی تھی۔ کل تک تو عائزہ بالکل ٹھیک تھی،
शायद वालिदैन से बिछड़ने का खौफ रुला रहा है। उन्होंने यही सोचा और हंसकर कहने लगी, नाइमा, सलीमा और तुम सबने रुखसत होना है। वो तो ऐसे नहीं रोती, बिलक बिलक कर बच्चों की तरह। बस एक नायाब है, माँ का चमचा, जो यहीं रह जाएगा। उन्होंने उसे हंसाने की कोशिश की थी, जो मजीद रुलाने का बायस बनी। किसी और को ले आएगा नायाब, वो किसी और के साथ रहेगा और मेरा दिल गहरे समंदर में गर्क हो जाएगा। अनस उस वक्त बेहद संजीदा नजर आ रहा था। वो पहले भी मुस्कुराने वाली शख्सियत नहीं था। ऑफ वाइट शलवार कमीज में अच्छा खासा बारूब लग रहा था। उसकी आंखों का रंग बहुत साफ था और उन आंखों में कोई तहरीर थी जिसे आयजा की बरसने को तैयार आंखों ने समझने की कोशिश की। नाकाम कोशिश। मुमानी और अम्मी की बातें बेशुमार थीं। कपड़े, लत्ते, जेवर, उन दोनों के दरमियान एक अनदेखी सी दीवार खड़ी थी जिसे ढाने की कोशिश दोनों ने ही नहीं की। आयजा उठकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब ही सामने से नायाब चला रहा था। ढीली चाल और उसकी शरबती घनी पलकों के अंदर आंसू छुपे हुए थे। उन आंसुओं को आयजा ही पहचानती थी। लगता था जैसे उम्र भर एक दूसरे के आंसुओं को समझते आए हों। अभी पहचाना था उसने, वो कितनी मोहब्बत करता है आयजा तुमसे। उसका दिल बार बार रो रहा था, तड़प रहा था। जी चाहता था उसके आंसुओं में डूब कर मर जाए। अब मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। तुमने उससे बात नहीं की? बैठती कुछ और देर उसके पास। कितने दिल से वो मिलने आया था और तुम यूं अपने कमरे में चली आई। अच्छा नहीं लगता है। अम्मी उसे समझा रही थी और वो उन्हें अपनी कैफियत नहीं समझा पा रही थी। खुद अनस का हाल ऐसे लगा जैसे वो भी परेशान हो और बस मुमानी की वजह से आया बैठा हो। माँ बाप को अपने बच्चों के दिल में झांकने का हुनर आना चाहिए। ना जाने मुमानी वरीशा ने क्या सोचकर रिश्ता तय कर दिया। जिंदगी जिसने गुजारनी है पहले उससे तो पूछो, फिर तय करो। क्या पता दो खानदानों में ना बने मगर दो इंसानों में बहुत ज्यादा बन जाए। मगर इस तरह बहुत कम लोग सोचते हैं। दिल मार डालते हैं लोग और बाजुकात पूरी उम्र बर्बाद कर देते हैं। अगर कोई एक यू टर्न ले लेने से किसी की जिंदगी बच सकती है, दिल रुकने से बच सकता है, तो इस बात की परवाह क्या करनी कि लोग क्या कहेंगे। जो चाहे कहते फिरें। आयजा के सामने ताज़ा गुलाबों की बहुत सारी टहनियाँ पड़ी हुई थीं। उसने काफ़ी सारे फूल बेख्याली में पत्ती पत्ती कर डाले थे। पास पड़ी चाय अलग ठंडी हुई थी। उसका किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं था। नाइमा की आंखें खुद पर जमी देखकर वो हड़बड़ाकर सीधी हो गई। सारे घर में ही उदासी फैली होती है। पता नहीं नायाब को क्या हो गया है। सारी जिंदगी कभी रोते हुए नहीं देखा उसे और कल से 2 बार उसे नम आंखों के साथ पकड़ चुकी हूँ। और तो और मेरा दिल भी भरा रहने लगा है। क्यों रोती रहती हूँ? हमें नजर लग गई किसी की। कोई आजमाइश है अल्लाह की, कोई आजमाइश। आवाज नाइमा की भी भारी हो गई थी और आयजा की भी। दोनों ही एक दूसरे के गले लग गई थी, एक दूसरे को समझे बगैर। वरीशा मुमानी सब्जी छील छील कर टोकरी में रखती जा रही थी। किचन का काम उन्होंने कभी भी मुलाजमीन पर नहीं छोड़ा। आज खुद निगरानी की और सबकी सेहत का खास ख्याल रखा। अनस ऑफिस से वापसी पर उन्हें सलाम करके सीधा अपने कमरे में चला गया। फर्श पर बिखरे बेशुमार गुलाबी फूल जो बेल से मुसलसल गिर रहे थे उसके कदमों में चुरमुरा गए थे। जब वरीशा मुमानी अंदर गईं तब वो न्यूज़ चैनल में मगन था। क्या तुम्हें आयजा पसंद नहीं है अनस? उन्होंने बेटे की आंखों में देखकर पूछा था, जहां उदासी का एक जहां आबाद था। सारे खिजा के मौसम वहीं बसेरा किए नजर आ रहे थे। माएँ दिल की तहरीरें पढ़ लेती हैं। पसंद है अम्मी, मैंने कब इनकार किया है? उसके जवाब ने भी कोई तसल्ली नहीं दी। दिल मुसलसल बेचैन हो रहा था। तो फिर इस कदर बुझे बुझे क्यों हो अनस? इस तरह बुझकर जिंदगी थोड़ी गुजरती है। तुम तो बुझे चिराग की तरह नजर आने लगे हो। आयजा के साथ बहुत खुश रहोगे। उसकी माँ ने सारी जिंदगी ना चाहते हुए भी हर जगह निभाई है, वो भी निभाने वाली होगी। तुम्हें पता है, निभाने वाली औरतें जीवन संवारती हैं और बेसब्री औरत कभी भी किसी के दिल और घर के लायक नहीं हुआ करती। जिंदगी उन्होंने गुजारी थी, पहले अपना घर बनाया था, अब बेटे का घर बनाने जा रही हैं। एक नए घर की बुनियाद एक अच्छी लड़की ही रख सकती है। उन्हें खूब मालूम था और बेटे के दिल का हाल भी वो जानती थी। शाइस्ता उन्हें सारी जिंदगी अच्छी नहीं लगी थी। घर बसाते ही अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद तामीर की। ठीक है कि घर बसाया था, औलाद संभाली थी, मगर जिंदगी उन्होंने अपनी मर्जी की जी थी।
क्या पता उनकी नाइमा आते ही अलग घर का मुतालबा कर दे और वो अनस की सूरत को ही तरस जाएं। अनस के लिए तरसना उन्हें किसी भी तरह गवारा नहीं था। बेसाख्ता नाइमा का सरापा उनकी निगाहों में घूम गया था। बेज़रर सी बच्ची थी मगर हूबहू माँ की फोटोकॉपी। उससे दिल डरता था और जानबूझकर कौन खौफ में मुब्तला होना चाहेगा। जब कभी शाइस्ता के घर जाना होता था तो अनस की मुस्कुराहट जानदार हुआ करती थी। हमेशा नाइमा का इस्तकबाल भी बड़े दिल वाला होता था। वो भी वरीशा और उसकी खिदमत में कोई कमी न रखती थी, मगर वरीशा हमेशा शाइस्ता की वजह से बदगुमान रही। बस उन्हें शाइस्ता की उठापटक बहुत बुरी लगती थी। जो बुरा लगे उसकी हर बात ही बुरी लगती है। इस बुरे लगने का कोई इलाज नहीं है। जिस तरह अनस के दिल में नाइमा बसी हुई थी और नाइमा के दिल में अनस, इस मोहब्बत का कोई इलाज नहीं था। उसे एक चेहरे के सिवा दुनिया में कोई और नजर आता ही नहीं और दिल समेत पूरा वजूद बेबस है, लाचार है। अनस को मालूम था कि अम्मी क्या सोच रही हैं। उसने भी माँ की कोई बात टाली नहीं थी, मगर इस बार दिल चाहता था कि साफ मुकर जाए हर बात से, मगर ऐसा कैसे हो सकता है। जब अम्मी ने आयजा का हाथ थामा तो वो बेहद ठंडा हो रहा था, बल्कि पूरा वजूद भी सख्त ठंडा हो रहा था। अम्मी का दिल बहुत ज़ोर से धड़क उठा। हॉस्पिटल की ठंडी तवील राहदारियों में तेज़ तेज़ चलते वो यही सोचती जा रही थी कि उनकी बेटी की खुशी को ताई शाइस्ता की निगाहें खा गई हैं। इस रिश्ते से सबसे ज़्यादा सिर्फ शाइस्ता ताई जली थी। सच कहते हैं लोग, अपनी खुशी छुपा कर रखनी चाहिए, वरना ऐसे कोई भी नज़र लगा सकता है। आयजा को ड्रिप लगी थी, कतरा कतरा बहती हुई उसका चेहरा जर्द हो रहा था और अम्मी का दिल पत्ते की तरह कांप रहा था। कौन सा रोग पाल लिया आयजा, क्या हो गया है तुम्हें? ज़रा सी देर में फारूक साहब भी आने वाले थे, मगर पहले नायाब पहुंच गया था। उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी, चेहरे पर तशवीश और आंखें भी अजीब सी। वो सीधा आयजा के पास गया, जहां आयजा के लब कांप रहे थे और बाल बिखरे हुए थे। वहां नायाब जैसा उसका पुराना दुश्मन भी शदीद दुखी नजर आ रहा था। अम्मी ने उसकी आंखों में भी आंसू देख लिए थे, जब भी उन्हें हंसी आ गई। अच्छा, तो ये बात है शाइस्ता के चमचे बेटे? लड़का था तो शुरू से घुन्ना मीसना। मुझे यकीन हो गया है कि मेरी सोच से भी ज्यादा गहरा है ये नायाब। अपनी माँ से साफ साफ कह देता। ना जी, माँ पर क्या है। हाँ, कोई बात सीधी नहीं करनी, इशारे करके बंदे की जान निकाल लेनी है, चाहे अगले को समझ में आए ना आए। कहा तो बेटा नायाब ने तुमसे भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने मजाक में आयजा से पूछ ही लिया था, जो अब कदरे बेहतर तबीयत के साथ बैठी यखनी पी रही थी। डॉक्टर ने बताया था कि शदीद जहनी दबाव की वजह से ऐसा हुआ है। आयजा को कोई टेंशन है, इस वजह से बीपी इस हद तक लो हुआ है। जब अम्मी ने मामला भांपा तब वो ज़रा हल्की हुई थी। और तो और उन्होंने कहा भी कुछ नहीं। शाइस्ता ताई होती तो कब की उसकी गर्दन मरोड़ चुकी होती, और उसे अपनी गर्दन बहुत अजीज थी। वो रिंग कहाँ है अनस वाली? अम्मी ने देखा कि उसकी उंगली खाली है, दराज में पड़ी है। आयजा की आवाज़ अब भी नहीफ सी थी। अम्मी ने दराज खोल ली थी। ये रिंग वापस कैसे करें, सवाल ये था। खिज़ां के बाद बहार आ जाती है। ऐसी ही बहार गुलो गुलजार की दस्तक थी जब शाइस्ता ताई उनके पोषण में आई और आते ही आयजा के पास बैठी। अम्मी की आंखों में आंसुओं के बजाय मुस्कुराहट थी। कभी नायाब ने कहा ही नहीं कि जिस लड़की को बचपन में मार मार कर अदमुआ करता रहा, अब उसे और रुलाना चाहता है। ये लड़का भी बिल्कुल ही अजीब है आयजा बेटा। क्या आप तैयार हो नायाब के हाथों और पिटने से? ताई की इस बात पर आयजा की हंसी बेख्तियार थी। जज्बे सच्चे हों तो मोहब्बत मिल ही जाती है। शाइस्ता ताई कितने प्यार से बात कर रही थी। नायाब और आयजा का दिल रख लिया था। यही सबसे अहम बात है ना। कोई रोक ना टोक, उन्होंने फौरन नायाब की नायाब फरमाइश मान ली थी और आयजा की हंसी रुकने में नहीं आ रही थी। वो भागकर अपने कमरे में चली गई थी, वरना इस हंसी ने उसका मजाक बनवा देना था। जब ताई ने नायाब को अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर आयजा को पहनाने का कहा तो आयजा ने फौरन हाथ आगे कर दिया था, जिसे नायाब ने अपनी अजली सख्ती से थामा था, बचपन वाली सख्ती से। तब आयजा ने अपना हाथ फौरन खींच लिया था। ये दुनिया भी कभी कितनी खूबसूरत हो जाती है, कितने रंग खुद में समो लेती है। नायाब उस वक्त दुनिया में सबसे नायाब नजर आ रहा था। वो हंसता भी है, ये आज देखा था, वरना तो हर वक्त मार धाड़, गुस्सा और मूड खराब। अंगूठी उसकी उंगली में सच गई थी। ताया जान ने भी इस खुशगवार महफिल का फ़ायदा उठाते हुए चुपके से दूसरी गुलाब जामुन उठाकर मुंह में रखी थी और ताई शाइस्ता को पता चल गया था।
کبھی تو پرہیز کر لیا کریں، بس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں آپ۔ تایا جان اپنے بھائی فاروق صاحب سے گپ شپ میں لگ گئے۔ زندگی ذرا سی آسانی بانٹنے سے کتنی سہل ہو گئی تھی۔ ازلی دشمن سچے محبوب بن چکے تھے۔ ٹیبل پر گلاب کے بے شمار پھول اور گجرے رکھے ہوئے تھے جو نایاب لے کر آیا تھا، جسے نائمہ، سلیمہ اور عائزہ اٹھا اٹھا کر پہن رہی تھیں۔ تب بڑے حق سے اٹھ کر نایاب نے گجرے عائزہ کی کلائی میں پہنا دیے تھے اور مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا تھا۔ میں سمجھی کانٹا چبھونے کا ارادہ ہے۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اگلا سرپرائز وریشہ مومانی کی آمد کا تھا، ساتھ میں انس بھی تھا۔ اس کی مسکراہٹ بھی آج جاندار تھی۔ جب وریشہ مومانی نے سارے اختلافات بھول بھال کر نائمہ کو انس کے ساتھ لا بٹھایا اور اعلان کر دیا، ہم سب کی مرضی اور مشترکہ فیصلہ ہمارے بچوں کے ساتھ جڑا ہے۔ نائمہ نے چھپ کر خاموش محبت تو کی تھی، مگر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اظہار کی ہمت نہیں تھی، مگر جب اللہ کسی کو کسی ایسے کے لیے چن لیتے ہیں جسے ہم نے دل سے چاہا ہو، تو ساری عمر پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اندھیرے سویرے کا سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ زندگی روشنیوں سے بھری ہے تو اندھیرا بھی بہت گہرا ہے۔ کسی کا ساتھ مل جانا، کسی کے ساتھ شریک سفر ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اصل بات تو نبھانے اور محبت کرتے رہنے میں ہے۔ جب اس نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور نایاب نے عائزہ کا، تب آسمان پر بے شمار امیدوں کے ستارے روشن تھے۔ نا امیدی کا اندھیرا دل میں اترنے سے پہلے ہی امید کا سفر شروع ہو جانا چاہیے۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، نایاب نے عائزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور مجھے محبت بہت ہے۔ عائزہ نے بھی شرمائے بغیر سچ بول دیا۔ ایک ہی بات تو ہم دونوں میں مشترک ہے عائزہ، محبت ہم دونوں نے ہی بے شمار کی۔ میں نے چھپ کر کی اور تم نے اچانک کر لی۔ آؤ اس عہد کو نبھا کر دکھائیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی سچی طلب تھی۔